اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ قصر نماز پڑھنا، سفر میں نماز پڑھنے کا بیان، قصر کا بیان۔ امیہ بن عبداللہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہم حضر کی نماز اور خوف کی نماز قرآن میں پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن میں نہیں پاتے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہماری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ہم کوئی بھی بات نہیں جانتے تھے تو ویسا ہی کریں گے جیسا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ جب آدمی سفر کی نیت سے اپنی بستی سے نکل جائے تو قصر کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ سے نکلے تو نماز میں قصر کرنے لگے۔ ابھی کوفہ کے گھر دکھائی دیتے تھے، جب لوٹ کر آئے تو لوگوں نے کہا کوفہ آ گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم قصر کرتے رہیں گے جب تک کوفہ میں داخل نہ ہوں۔ بحوالہ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں جا کر عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے ٹوٹل 6 میل پر ہے۔ ثابت ہوا کہ جب شہر کی آبادی سے آپ نکل جائیں تو قصر کر سکتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور بحوالہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مشکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے سفر کے لیے باہر نکلتے تو 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ مدینہ کو لوٹ آتے۔ راوی عبداللہ بن عمر، بحوالہ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن رات کے مسافر کو بھی سفر فرمایا۔ ابن عمر، ابن عباس 4 برید کے سفر میں قصر اور افطار کرتے، 4 برید کے 48 مائل ہوتے ہیں۔ راوی بخاری، بحوالہ بخاری۔ اور پھر اسی طریقے سے ابن عمر نے کہا، سفر کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سو یہ سب ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے قبل اس کے کہ نہ بعد اس کے، نہ اس سے قبل اور نہ ہی اس کے بعد۔ راوی ابن عمر، بحوالہ ترمذی، مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف حجۃ الوداع میں، کسی سے ڈرتے نہ تھے مگر پروردگار سے، سو پڑھ ہی انہوں نے 2 رکعتیں۔ راوی ابن عباس، بحوالہ ترمذی۔ اور اسی طرح سفر میں کتنی مدت تک نماز قصر ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 دن تک سٹے کیا ہم نے اور نماز کا قصر کرتے رہے۔ یہ سارے بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات سب میں موجود ہے۔ راوی اس کے حضرت انس سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو پڑھی 19 دن تک، ہم بھی پڑھتے رہے 19 دن تک 2 رکعت، پھر جب اس سے زیادہ ٹھہرے تو پڑھتے ہیں 19 دن تک 2 رکعتیں، پھر پڑھتے رہے زیادہ۔ اگر پوری پڑھنی چاہیے جب اقامت کی نیت ہو، لیکن اس پر اجماع ہے تمام علماء کا کہ پوری پڑھنا جب ہے جب نیت اقامت کی ہو، اور اگر نیت ٹھہرنے کی نہ ہو تو پوری نہ پڑھے اگر برسوں بھی گزر جائیں۔ راوی ابن عباس، بحوالہ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات سب میں۔ سفر میں 2 نمازیں بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب سفر میں سورج ڈھلنے سے پیشتر کوچ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظہر کی نماز میں عصر کا وقت آنے تک دیر کرتے، پھر اتر کر دونوں نمازیں ملا کر پڑھتے۔ اگر کوچ کرنے سے پیشتر ہی سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے۔ راوی انس بن مالک، بحوالہ بخاری، ابو داؤد، مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر میں جلد چلنا پڑتا تو مغرب کی نماز میں دیر کرتے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لیتے۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے، وہ بھی جب چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہلاتے تو 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء کی تکبیر کہلاتے، اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور ان کے بیچ میں نفل کی 1 رکعت بھی نہ پڑھتے، نہ عشاء کے بعد کوئی رکعت پڑھتے۔ اچھا بچوں، ابھی میں آپ سے جو وہ کرنا چاہ رہی ہوں، بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں، کسی کی شادی میں، کہیں پہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے
کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ کسی کام سے نکل رہے ہیں تو اگر 12:45 بھی بج گیا ہے دن کا تو آپ نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں. پھر آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو کہ آپ واپس نہیں آ سکیں گے تو آپ ایسے کریں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ کے تو چلی جائیں تاکہ نماز نہ ہو. پھر واپس آئیں جب اگر لیٹ ہو گئے تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کے تو دونوں پڑھ لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ چیزیں تو کبھی کبھار ہوتی ہیں اور سفر کبھی کبھی ہی ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ روز ہو. لیکن جب آپ فارغ ہوں ایزی ہوں تو پھر آپ نفلی عبادات بھی کریں, لیکن اگر فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں میرے خیال میں یہی کافی ہوتا ہے. اگر فری ہوں تو پھر ضرور نفلی عبادات میں بھی کیا کریں. اور رات کو اگر جاگتے ہیں تہجد نہیں بھی پڑھتے تو آپ چوتھا کلمہ ضرور پڑھ لیا کریں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد اللہم اغفر لی و اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. یہ پڑھ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ضرور پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.